अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 62 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अन-निसा आयत 106 से आयत 120 तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। सूरह बकरा आयत 31 में। और आदम को सारे के सारे के नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और उनसे कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम तो बताओ। तो यहाँ इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था, वो इल्म जो फरिश्तों के पास नहीं था। तो इल्म की फ़ज़ीलत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम को ऊपर किया और इल्म की वजह से आदम क्या हुए, उनको फ़ज़ीलत मिली फ़रिश्तों पर, तो वो इल्म की बिना पर। और फ़रिश्तों ने इसके जवाब में कहा, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, नहीं हमें कोई इल्म जो आपने बस हमें जो सिखा दिया बस वही है हमें इल्म है। तो अगर किसी को अल्लाह तबारक तआला इल्म अता फ़रमाए तो ये भी क्या है, अल्लाह की रहमत और फ़ज़ीलत है। तो इस इल्म की कदरदानी करें और इसकी नाक़दरी ना करें। तो इस इल्म की कदरदानी कैसे की जाए कि इस पर अमल किया जाए, इसको इसको अमल में लाएँ और फिर इसको दूसरों तक पहुँचाएँ और फिर इसके ज़रिए से तबलीग की जाए। और जिस इल्म की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फ़ज़ीलत दी थी। तो ये क्या दरअसल था, वो क्या चीज़ थी, वो इल्म ही था। और जिससे आज के मुसलमान बहुत पीछे हैं, कोसों दूर पीछे हैं। दीन का इल्म पढ़ना उनको उस पे फ़ौक़ियत नहीं है, बजाय वो दुनियावी तरफ भागते हैं। और दुनियावी इल्म के पीछे भी आज के मुसलमान नौजवान नहीं जा रहे हैं, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे फ़ितनों की तरफ जा रहे हैं, जो क्या है एक बहुत बड़ा उनके लिए ख़सारा है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इन सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए और हमारे आज नौजवान यूथ की हिफ़ाज़त फ़रमाए इन तमाम फ़ितनों से। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाए और आखिरत में हम सब की दर्जात की बुलंदी का बाइस बन जाए। और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह निसा आयत 106 टू 120। आयत 106। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। और अल्लाह से बख्शिश मांगिए, यकीनन अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। तो दरअसल वाक़या आप लोगों को बता चुके हैं, जो आयतें हैं आयत नंबर 105 टू 113 तक जो आयतों का ताल्लुक है, जो वाक़या है दरअसल क्या है, वो बनी उबैरक जो एक मुसलमान था, जो उस वक़्त हुआ था वक़्ती तौर पे, लेकिन वो क्या हुआ बाद में वो मुर्तिद हो गया। उसका नाम तामा बिन उबैरिक था। तो ये आयतें भी क्या है, उसी चोर के बारे में नाज़िल हुई जिसका नाम क्या था, तामा बिन उबैरिक था। उसने एक आदमी यानी एक यहूद की जिरह चुरा ली। जब उसका नाम मतलब लिया जाने लगा, जब उसको पता चला कि अब हम पकड़े जाने वाले हैं, हम पकड़ लिए जाएँगे, तो फिर उसने जो वो चोरी की जो ज़िरा थी, चुपके से एक यहूद के घर में फेंक दी उठा के। और वो उसके भाई कहने लगे, फला यहूदी ने ज़िरा चोरी की, यानी कि उस शख्स ने खुद भी कहा और साथ ही साथ उसके भाइयों ने भी कहा कि ये जो ज़िरा चोरी हुई है, ये दरअसल यहूद ने चोरी की है। तमाम भाई मिल कर के इस बात की कसम भी खा बैठे कि चोरी तामा ने नहीं की है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को सच समझा और यहूद का हाथ काटने का हुक्म दे दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई और तामा का झूठ जो था खुलकर सामने आ गया। चुनांचे उसने अपने दीन से फिर जाने का ऐलान कर दिया और मक्का की तरफ वो भाग गया, जहाँ से उसके सर पर एक दीवार गिर गई और वो हालत कुफ्र में ही वो फौत हो गया। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बख्शिश मांगिए, यकीनन अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, यानी जो आपने बगैर तहकीक के ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप देखिए कहा जा रहा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर तहकीक के ना जो फैसला आप करने जा रहे थे ना, इस पर आप क्या कीजिए, बख्शिश मांगिए। तो खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और खिताब दरअसल
سارے امت کے حکمرانوں سے ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو جج ہوتے ہیں، جو حکمران ہیں، جو فیصلہ کرنے کے لیے بیچ میں لائے جاتے ہیں۔ تو جب وہ فیصلہ کریں تو کیا کریں؟ بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس غلط فیصلے کے لیے وہ جا رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کیا کیجیے، اب آپ مغفرت کی بخشش کی طلب کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو جج ہوتا ہے یا ایک حکمران ہوتا ہے، وہ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے اس کے حق میں جو فیصلہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر ایک قاضی یا حکمران یا ایک جج غلط فیصلہ دے دیتا ہے وقتی طور پر، کوئی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے وہ ہوتا، لیکن ریئل میں وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، تو اس کو یہاں تو فیصلہ مل جائے گا، لیکن اللہ کیا وہ دراصل کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ کیا ہے، وہ دراصل اس کو پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں ام المومنین سیدنا ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہی ہوں، اور میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز اور ترار ہو، اور میں یقین کر لوں کہ وہ واقعی میں سچا ہے، اور اس طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو۔ بس جس شخص کے لیے بھی میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آج دنیا میں لوگوں کے آگے جو فیصلہ لے لیتے ہیں، اگر وہ اس کے حقدار بھی نہیں ہوتے ہیں نا، جھوٹے کیس جو داخل کیے جاتے ہیں، جھوٹے گواہ لائے جاتے ہیں، جھوٹے جو جج بھی آج خرید لیے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے دراصل آج جو فیصلہ ہو رہا ہے نا، آج سب کچھ ہو رہا ہے، وہ دراصل کیا ہے، بس وقتی ہے، آخرت میں تو ان کی مواخذہ ہوگا، ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر شخص سے کسی ایسے شخص سے جو انجانے میں اس سے ایسا غلط گناہ ہو گیا، اور پھر کیا کرنا ہے اس کو، تو جو جج ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو استغفار کرنا ہے، اور آئندہ اس کو احتیاط رکھنا ہے کہ اس سے ایسا جو غلط ہے، ایسا جو کیس ہے اس کے بارے میں کیا کرے، وہ جو نتائج ہیں، وہ جو رزلٹ ہے، وہ بالکل کوشش کرے، تحقیق کر لے کہ واقعی میں کون سچا ہے کون جھوٹا تھا، اب اس کا فیصلہ کرے۔ تو فیصلہ کرتے وقت بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے ہم سب کے لیے اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے، فیصلہ کرتے وقت ہم سب کو بہت الرٹ رہنا ہے۔ اکثر خواتین فیصلے کرنے والی ہو جاتی ہیں نا، بچوں کے بیچ میں، اور ساس بنتی ہیں جب وہ تو بہو بیٹے کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہیں، یا بیٹی اور داماد کے بیچ میں بھی فیصلہ کرتی ہیں۔ تو کہیں کوئی بھی بات ہو، آپ دیکھیں کہ کیا کریں، تحقیق کر لیں، دونوں فریق کی سن لیں، اور پھر کیا کریں، اللہ سے جو ہے استخارہ لیں، پھر اس معاملے میں آپ پڑھیں، ورنہ پھر کیا ہے، خاموش ہی رہیں، کسی کو غلط صحیح قرار مت دیں۔ آیت 107، وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن اور سخت گنہگار ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے، در حقیقت سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی ہی جانوں پر خیانت کی ہے، کیونکہ دوسرے سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے دغا کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے آج جو ظلمانہ طور پر جو سامنے جو حقدار تھا اس کا حق مار کر کے اپنے حق میں فیصلہ کر لیا، جو مجرم تھے وہ جو چھوٹ جاتے ہیں، اور جو بے گناہ ہے وہ پھنسا دیے جاتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے، وہ جو ظلم اس نے جو کیا ہے دراصل اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو دراصل کیا ہے، ایسے لوگوں کا جو آخرت کا جو ہے انجام کیا ہے، بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بنی ابیرک کا کیا ہوا ہے نا، آخری میں تو وہ ایک مسلمان تھا نا، لیکن مسلمان سے پھر کیا ہوا، بری کام کا نتیجہ، برائی کا نتیجہ کہ وہ حالت ارتداد میں وہ فوت ہو گیا۔ تو دنیا بھی اس کا خسارہ ہوا، اور آخرت میں بھی اس کو ذلت و رسوائی خسارہ ہی ملے گا۔ آیت 108، یستخفون یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کر سکتے، یعنی وہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اس کا
وہ جو کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں منافقوں کی تردید ہے کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے لوگوں سے تو پوچھتے ہیں کہ تاکہ وہ انہیں برا بھلا نہ کہیں، مگر وہ اپنے ان برے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ وہ تو ان کی مخفی باتوں سے بھی آگاہ ہے اور ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جب سازش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ آج سمجھتے ہیں نا کہ ہم چھپ چھپ کر کے لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں اور فلاں فلاں کو اپنے گھر والوں کو ہی، اپنے رشتہ داروں کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے تمام طریقے کے دشمنانی میں انسان کیا کیا کر گزرتا ہے نا، ہر طریقے سے انسان دشمنی کر گزرتا ہے، چالیں چلتا ہے، پلاننگز کرتا ہے اور چھپ کے ہی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کھلے اعلانیہ تو نہیں کرے گا نا، کیونکہ برائی انسان چھپ کے ہی کرتا ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آیت 109 ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ سن لو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا یا کارساز ہوگا۔ یعنی تم فرض کرو کہ یہ لوگ اگر اس وجہ سے دنیا میں کامیاب ہو جائیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں یا جسے ان کے احکام کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے، جو ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں گے؟ جو ظاہر اور خفیہ تمام معاملات کو جاننے والا ہے۔ اس دن تو سارے کے سارے بھید کھل جائیں گے نا، کسی کو کوئی موقع بھی نہیں ملے گا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کسی کی اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکے گا، اور سارے کے سارے اس دن بھید کھل جائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کے راز کھل جائیں گے، جو پلاننگ، جو چالے، جو لوگوں کا حق مار کر جو مجرم تھا، جو چھوٹ گیا، بے گناہ بن کے چھوٹ گیا، وہ سب کیا ہوگا؟ آخرت کے دن سب کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آیت 110 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو بھی کوئی برے کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اسے اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان پائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے، کسی سے غلطی سے ایسا کوئی جرائم ہو گیا یا کوئی جرم ہو گیا اور پھر کیا ہو گیا، اس طریقے کا گناہ ہو گیا کہ اس نے اپنا جو گناہ کیا اور پھر وہ چھوٹ گیا، یا پھر اگر کوئی شخص ہے، کسی ایسے شخص سے غلط فیصلہ ہو گیا، کوئی بھی کام ہوا، جس نے بھی کوئی برے کام کیے، اس میں تمام کام آ جاتے ہیں۔ اور دراصل جب کام ایسے برا کرتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی ہی نفس پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ نفس کیا ہے انسان کو، جہاں برائی جو نفس سے ہمارا ہے اس کو کہاں لے کے جانے والی ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے، لیکن ایسا وہ شخص جس نے ظلم کیا، برے کام کیے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، لیکن وہ اللہ سے اگر توبہ کر لے، بخشش مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور پائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے معاف کرنے والے ہیں، کتنے غفور الرحیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، پھر اگر وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر وہ وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ معاف کرنے والا پائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے معافی مانگے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے بہت گناہ کر لیے اور ہم کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، لیکن شرط ہے کیا؟ کہ جان بوجھ کر بار بار وہ گناہ دہرایا نہ جائے۔ آیت 111 وَمَن يَقْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ آیت 112 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یعنی انسان خود گناہ کرے، اور خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس میں پھنسا دے، اس پر الزام ڈال دے،
हुँ? या उस पर ये बहतान लगा दे कि ये गुनाह हमने नहीं किया, इसने किया है। तो किसी बेगुनाह शख्स पर तोहमत लगाने को क्या कहते हैं? बहतान कहते हैं। गलती से या दानिस्ता एक गुनाह किसी बेकसूर के सर थोप देने की एक मिसाल हदीस में भी मज़कूर है कि एक ख़वातीन थी जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के काम करती थी रहती थी। तो सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि किसी अरब कबीले के पास एक काली लौंडी थी जिसे उन्होंने आज़ाद कर दिया था, मगर वो उनके साथ ही रहा करती थी। वो लौंडी बयान करती है कि एक दफ़ा उस कबीले की एक लड़की नहाने के लिए निकली। उसके पास लाल तस्मों वाला कमरबंद था, जिसे उसने उतार कर रख दिया था। एक चील ने जो उधर उधर से गुज़र रही थी, उसे जो पड़ा देखा तो वो उसने चील ने समझा शायद ये गोश्त है। गोश्त समझकर उस पर झपट कर वो ले गई। और फिर वो बयान करती हैं कि लोगों ने कमरबंद तलाश करना शुरू कर दिया मगर वो ना मिला। आखिर उन्होंने मुझ पर यानी कि जो लौंडी थी उस पर तहमत लगा दी कि वो बयान करती हैं कि उन लोगों ने मेरी तलाशी लेना शुरू कर दी हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक भी देख डाली। अल्लाह की कसम मैं उनके पास ही खड़ी हुई थी कि वही चील गुजरी। उसने कमरबंद फेंक दिया और उनके दरमियान गिरा के। तो मैंने कहा कि ये वो कमरबंद है जिसकी तुम मुझ पर तहमत लगा रहे थे। हालांकि मैं इससे तो बरी थी। अब संभालो इसे। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि फिर वो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और इस्लाम ले आई। उसका ख़ीमा मस्जिद में था। कभी-कभी वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आके बातें किया करती थी। तब उसने ये वाक़या बयान किया। आप देखें कि ये क्या हो गया, एक खैर का काम हो गया ना, एक तरह से उसके ऊपर बहतान लगा और फिर वो क्या हो गया, एक ज़रिया बना इस्लाम की तरफ आने का। लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता किसी को झूठे केस में, झूठी बात में फँसा दें। हमारे क्या अक्सर जब होता है, हम सब मुसलमान हैं ना, ख़वातीन हैं, जब हमारे क्या कोई चीज़ मिस होती है, आप सोचिए कि कोई भी कीमती चीज़ खो गई और वो मिली ही नहीं। आप सोचिए कि उसका जो शक है था घर के काम करने वाले नौकरों पर ही जाता है ना। तो बगैर तहकीक के, बगैर किसी पुख्ता सबूत के किसी के ऊपर भी इंसान को ऐसा जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए। तहमत नहीं लगाए, इल्ज़ाम मत डाले। जब अपनी आँखों से देख ले तब कहे, वरना खामोश रहे। अल्लाह ने चाहा तो वापस मिल जाएगा, जैसे उसका कमरबंद मिल गया था, वापस चिल्ला के वापस से डाल गई थी। जो नुकसान बंधा होता है, बंधी वो नुकसान हो ही जाएगा। लेकिन फिर क्या है, किसी को झूठे इल्ज़ाम में ना शक करें। और आप देखिए कि घर में अक्सर जैसे जो बच्चे होते हैं, अक्सर गिलास टूट गया, या बहुएँ नई नवेली आई, उनसे कुछ गिलास टूट गया, बर्तन टूट गया, फिर क्या करती हैं वो इल्ज़ाम घर की मेड पे डाल देती है ना, घर की नौकरानी पे डाल देते हैं। तो ये सब क्या बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह आप देखें बनी उबैरक ने ना, तामा बनी उबैरक ने चोरी का इल्ज़ाम किसके ऊपर डाला था? यहूदी के ऊपर डाल दिया था ना। तो इसी तरह से आज भी हमारे माशरे में इसी तरह के इल्ज़ाम होते हैं जो लोग दूसरों पर डाल देते हैं। काम खुद करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये इल्ज़ाम किसी और पर लग जाए। हुँ? तो इससे बिल्कुल अलर्ट रहें। जो काम किया है एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई हमसे हो गया, क्या किया जाए बताओ इसका? तो फिर खुद ही हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि ये हमने किया, उसको हमें पता भी ना चले, दूसरे पर इसका इल्ज़ाम लग जाए, तो फिर क्या आप देखिए कि घर के अगर बर्तन कुछ सामान टूटता है तो फिर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर बेचारा गरीब मज़लूम है ना, उसी को तो उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा ना कि ये बहुत बर्तन तोड़ती है। तो कभी भी अपना इल्ज़ाम किसी दूसरे पर मत डालें। तो ये दरअसल क्या है, एक एक तो एक खुद भी ऐसा गुनाह है और फिर वो क्या है, और फिर आप दूसरे पर वो गुनाह डलवा देंगे तो ये क्या होगा, इस्मम मुबीना, एक बहुत बड़ा गुनाह और खुला गुनाह हो जाएगा। तो इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आयत 100 113 वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूका वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनका मिन शैइन व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमह व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और अगर तुझ पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो यकीनन उनके एक गिरोह ने इरादा कर ही लिया था कि तुझे गुमराह कर दें। हालाँकि वो अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं कर रहे थे और तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, और अल्लाह ने तुझ पर किताब और हिकमत नाज़िल फ़रमाई है और तुझे वो कुछ सिखाया है जो तू नहीं जानता था, और अल्लाह का फ़ज़ल तुझ पर हमेशा से बहुत बड़ा है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ख़ास फ़ज़ल और उसकी नेमतों का बारे में बताया जा रहा है कि दरअसल क्या है, अल्लाह की बहुत बड़ा फ़ज़ल और रहमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अम्बिया की हिफ़ाज़त फ़रमाते हैं, इन तमाम गुनाहों से उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाते हैं। अल्लाह तबारक तआला कभी भी अम्बिया को गुनाह होने ही नहीं देते, अम्बिया के हाथों से कभी कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला ने इसकी भी
अंबिया की हिफाजत फरमाई कि उनके हाथों से कोई गुनाह का काम हो जाए। यहाँ तक कि गलत फ़ैसला भी अल्लाह तबारक तआला ने नहीं होने दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़ौरन जिब्रील अमीन आए और वही नाज़िल हो गई। तो ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और उसकी रहमत ये थी कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो असल सूरत-ए-हाल से बज़रिए वही इत्तिला फ़रमा दिया। वरना उसके रिज़ल्ट क्या था? सिर्फ़ यही नहीं था कि वो मुजरिम बच जाता और एक बेकसूर मुजरिम करार पाता, बल्कि उसके रिज़ल्ट क्या था? बड़े दूर तक की जाते। जो अवामुन्नास की नज़रों में मुसलमानों की साख़ और उनके किरदार को भी क्या करता? चूर-चूर कर देता कि देखो मुसलमान क्या हैं? ऐसे झूठे इल्ज़ाम में फँसा कर जो गैर मुस्लिम है उसको फँसा के उसको जेलों में डाल देते हैं ना, तो इस तरह से इस्लाम ही बदनाम हो जाता। तो ऐसे लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहकाकर अपने हक़ में फ़ैसला करवाना चाहते थे, तो अपनी ही आक़िबत ख़राब कर रहे थे। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता था और अल्लाह के यहाँ वो क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम ना थे। आयत 114 ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफ़िन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। उनकी बहुत सी सरगोशियों में से कोई खैर नहीं सिवाय उस शख्स के जो किसी सदक़े या नेकी नेक का काम जो किसी सदक़े या नेक काम या लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दे और जो भी ये काम अल्लाह की रज़ा की तलब के लिए करेगा तो हम जल्द ही उसे बहुत बड़ा अजर देंगे। ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन। ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम यानी जो मुनाफिक लोग थे जो रातों को अलग बैठकर मशवरे करते थे, खुफिया मशवरे करते थे, वो अक्सर औकात सिर्फ उसी बुरी बातें ही सोचते थे जो खैर से बिल्कुल खाली होती थी। क्योंकि दरअसल भलाई की जो बात होती है, जो नेक बात होती है, वो साफ सुथरी होती है, उसको छिपाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अल्लाह तबारक तआला हम सबको यहाँ पर मजलिस के भी आदाब सिखा रहे हैं कि जब भी आप कोई काम करें, यानी कि जब एक मजलिस में आप बैठे हैं तो वहाँ के आदाब भी हैं कि वहाँ आप कैसे बैठेंगे। जब बहुत सारे लोग अगर बैठे हैं और 2 लोग कानाफूसी कर रहे हैं पूरे मजलिस में, आप देखिए पूरा ग्रुप बैठा है, और फिर 2 लोग कान में बातें कर रहे हैं चुपके-चुपके से आपस में ना, तो कानों में इस तरीके से बात ना करें, कानाफूसी ना करें। और अगर कोई ख़ास बात करनी है, कोई अच्छी बात करनी है, सदक़े की बात करनी है, कोई बेहतरीन बात करनी है, तो फिर जो आपके आस-पास लोग बैठे हैं ना, उनसे इजाज़त ले लें कि हमें थोड़ा-सा इससे बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं, तो आप उनसे इजाज़त ले लें। वरना सामने वाले जो बाकी के जो लोग हैं ना, उसमें से क्या मालूम किसी को ये गलतफ़हमी हो जाए, लगता है मेरे बारे में बात हो रही है, जैसे मैंने हो सकता है मैंने गलत कपड़े पहन लिए हैं या मेरे कपड़ों में कोई नुक्स है या मेरे जिस्म में कोई नुक्स है या मुझ में ही ये लोग बातें करके हँस रहे हैं। इस गलतफ़हमी में ना मुब्तला हो जाए, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने नजवा को मना कर दिया है, चुपके-चुपके सरगोशियों से मना कर दिया है। इल्ला मन अमीरा बिसदक़तिन सिवाय इस काम मामले में जो सदक़े की हो और मारूफ़िन या नेकी या भलाई की हो और इस्लाहिन या लोगों के बीच क्या हो इस्लाह की हो। कुछ मौके हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जो इंसान छिपाकर भी करना करे तो बेहतर है, यानी कि जब सदक़ात की बात आती है, जो जो इंसान को क्या है, वो सदक़ात छुपा करके भी दे दे। मसलन किसी को अगर वो सदका देता है तो छुपा करके भी दे दे, ताकि लेने वाला क्या है, वो शर्मिंदा ना हो। और सदका देने से मुतालिक अलग अगर मशवरा भी करना पड़ जाए तो अगर वो अच्छा हो तो कर भी ले मशविरा, और इसी तरह भलाई के कामों में भी बिलखुसूस लोगों के दरमियान सुलह कराने से मुतालिक अगर खुफिया मशवरे कभी किया जा सकता है तो ये एक नेकी का काम है। ठीक है, तो खुफिया कामों में क्या क्या हम कर सकते हैं कि किसी को अगर सदका देना है तो वो छुपा कर दे सकते हैं, या मशवरा करना है नेकी के कामों में तो हम लोगों के साथ मिलकर के खुफिया तौर पर मशवरा कर सकते हैं इस तरीके से। तो भलाई के कामों में खुफिया काम कर सकते हैं, लेकिन किसी बुराई के काम में हम छिप-छिप करके कानाफूसी करके इस तरीके से या छिप-छिपाकर बातें नहीं कर सकते। आयत 115 वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गयरा सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। और जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे उसके बाद कि उसके लिए हिदायत खूब वाज़े हो चुकी है और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और की पैरवी करे तो हम उसे इसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ वो फिरेगा, और हम इसे जहन्नुम में झोंकेंगे और वो बुरी लौटने की जगह है। यानी जो शख्स
یا گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ اور تعالیٰ کے اور رسول ہو، اور دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود بھی کیا ہے وہ سیدھے اور صاف طور سے اس سے ہٹ جائے، تو پھر کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی بھلائی کے نیکی کے کاموں سے پھیر دیں گے۔ یعنی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت معلوم ہو گیا کہ واقعی میں ہدایت کا راستہ ہے اور یہی سچا راستہ ہے، اس کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان اللہ رسول اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو وہ دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، جس پر یہاں پر جہنم کی وعید بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیروکار تھے اور اس کی تعلیمات کا مکمل نمونہ تھے۔ یعنی وہ جو صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکمل نمونہ بھی تھے، کیونکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کے سوا مومنین کا کوئی اور گروہ موجود نہیں تھا۔ کہ امام شافعی نے دراصل 300 بار قرآن مجید کو پڑھا اور ایک حکم کو جاننے کے لیے مسلمان کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے، آخر میں اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا ان کو۔ تو امام شافعی نے اس آیت کو، یعنی کہ امام شافعی جو تھے ان کو کسی ایک جو ہے حکم نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے قرآن مجید کو اسی حکم کو جاننے کے لیے، اس حکم کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن مجید کا 300 بار پڑھتے رہے 300 بار جب ہو گیا تو ان کو جا کے اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا ان کو معلوم ہوا کہ آخری میں جو ان کو حکم تھا اسی آیت کے مسئلے میں جواب مل گیا۔ تو یہ علماء کا دراصل کیا غور و فکر ہوتا ہے، علماء محض ثواب کے لیے قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں بلکہ مسائل کے حل اور استنباط کے لیے قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں۔ استنباط کا لفظ نبت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کنویں کی تہ سے پہلے پانی کا نکلنا، یعنی کنویں کی تہ سے پہلے پانی کا نکلنا، اتنا بڑھنا اور پڑھتا ہے پھر جا کر علم اور اس کی سمجھ بوجھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام شافعی نے کتنی بار 300 بار پڑھا نا، ایک صرف ایک مسئلے کا حل جاننے کے لیے 300 بار انہوں نے قرآن کو پڑھتے رہے نا، 300 بار جب ہوا تب ان کو جا کے اس مسئلے کا حل ملا۔ آپ دیکھیں تو ایسا کتنی محنت کر گئے نا پہلے کے بزرگان دین۔ تو علم کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے، دراصل ہمیں استقامت چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے، جس کام کو بھی اگر آپ شروع کریں تو اس کو کیا ہے نبھائیں، یہ نہیں کہ کام شروع کیا اور بس بیچ میں چھوڑ دیا۔ سعید بن مصعب یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال سے فجر کی پہلی تکبیر نہیں چھوڑی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ جو ان کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، کہتے ہیں کہ وہ 30 سال میں نے فجر کی پہلی تکبیر تک نہیں چھوڑی۔ امام رابعہ الرائی یعنی امام مالک کے استاد 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یعنی 40 سال ہو گئی ان کی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے نا، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ ہماری کوئی ایک فجر کی نماز نہیں قضا ہوئی سال بھر میں یا 6 مہینے میں، ہم اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہماری تو اکثر فجر کی نماز ہی گول ہو جاتی ہے نا، اور عشاء کی نماز میں تو بہت زیادہ الکساہٹ آتی ہے۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جو بزرگان دین تھے، جو صحابہ تھے یا تبائی تھے، ان کے کام بھی تو کتنے بڑے بڑے تھے نا۔ تو آخرت کی کمائی کے لیے ہمیں کمٹمنٹ کیسی کرنی چاہیے، ہماری کمٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے کہ دنیا کی جو ہم نوکری کرتے ہیں اس کے لیے تو ہم بڑا وقت دے دیتے ہیں، ٹائم کے پنچولیٹ ہوتے ڈسپلین کے ساتھ ہم حاضر ہو جاتے ہیں آفسوں میں۔ کوئی اگر ٹیچر کی جاب کر رہا ہے، کوئی اگر کسی چیز کی بھی جاب کر رہا ہے، وہ بالکل ٹائم ٹو ٹائم وہاں پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے یہاں اللہ کی پکار آتی ہے، نماز کی پکار آتی ہے، اذان کی پکار آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دراصل یہ جو کام آنے والی چیز ہے نا، یہ تو آخرت ہی ہے۔ آخرت میں کیا ہے، ہم آج جو محنت کر رہے ہیں وہ ہمیں آخرت میں اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم کو، جب بھی اللہ کی پکار آئے ہمیں فوراً سمیعنا واطعنا کہنا ہے، فوراً کھڑے ہو جانا ہے، کبھی بھی چیزوں سے پیچھے نہ رہیں، اللہ کے احکامات سے پیچھے نہ رہیں۔ آیت 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ ہے جو
جسے وہ چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں کیا ہے، شرک کی خطرناک تاکید آئی ہے، یعنی جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، جو مشرکوں سے جا ملتے ہیں، جو یا پہلے ہی سے شرک میں مبتلا ہیں، اور اگر وہ شرک کی حالت میں اگر مر گیا، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ میرے نزدیک کوئی اور آیت محبوب نہیں ہے، اور وجہ انہوں نے بتائی۔ یہاں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا نا، ایک ڈر لگ رہا ہے، لیکن ان کو دیکھیں آپ، یہ ان کا جو تدبر و تفکر ہوتا ہے نا، یہی اسی سے پتہ چلتا ہے، تدبر و تفکر، بار بار انسان جب غور کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں امید بھی دلائی ہے کہ وہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمام گناہوں کو جس کے لیے وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک خوشی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو، سب کو بخش دے گا، سب کو معاف کر دے گا، ایک دن سب کو معاف کر دے گا۔ تو اگر نہیں معاف کرے گا تو وہ کس کو نہیں معاف کرے گا؟ جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، جو مشرک کی حالت میں فوت ہو گیا۔ شرک کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ شرک کی قسمیں دو ہوتی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم بھیج دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ شرک پر ہی مرا ہو اور توبہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ شرک اکبر کا مطلب ہے کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا کی جائے، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسی کی بارگاہ میں قربانی کرنا، نظر و نیاز چڑھانا، اس میں مزار، جن، شیاطین سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مردہ یا جنات و شیاطین کے خوف خانہ تکلیف نہ پہنچا دے، یعنی کہ اکثر لوگوں کو خوف ہوتا ہے نا کسی جنات سے یا شیاطین سے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، یعنی کہ اللہ سے بڑھ کر اس کو سمجھنا کہ مجھے یہ تکلیف پہنچا دے گا یا اس کو کہیں کوئی بیماری میں مبتلا نہ کر دے۔ اکثر لوگ خوف کھاتے ہیں نا اس طریقے سے کہ فلاں فلاں مجھے بھوت اس میں بیماری میں مبتلا کر دے گا نا، تو یہ سب دراصل کیا ہے، شرک اکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ سے ایسی امید باندھنا جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، جیسے حاجت پوری کرنا، مصیبت کو دور کرنا، اس طرح کے شرک آج کل بزرگوں کی قبروں پر بھی خوب ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، سب کو بخش دے گا، صرف شرک کو نہیں بخشے گا۔ اور شرک اصغر جو چھوٹا شرک ہے، شرک اکبر بڑا شرک ہے جس میں سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک اکبر چھوٹا شرک ہے۔ شرک اصغر سے بندہ جو ہے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ بنتا ہے، جس کی دو حالتیں بھی، اس میں بھی یہ شرک جلی اور شرک خفی۔ تو اس میں شرک جلی وہی ہے کہ جو انسان ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے اور دکھاوے کے لیے دیتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو شرک کی دو قسمیں ہو گئی، اور شرک اکبر کی دراصل کیا ہے، تین قسمیں ہیں، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شرک اکبر کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، اللہ کی طرح علم میں کسی بھی مخلوق کو ساجھی دار بنانا۔ پہلا، اللہ کی طرح علم میں کسی بھی مخلوق کو ساجھی دار بنانا۔ دوسرا، تصرف یعنی اختیار میں کسی اور کو ساجھی دار سمجھنا۔ تیسرا، عبادت میں کسی اور کو ساجھی دار بنانا۔ تو پہلا ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل کہ اللہ کے برابر علم میں شرک، یعنی اللہ کی طرح علم میں کسی بھی مخلوق کو ساجھی دار بنانا۔ تو کسی بزرگ یا پیر کو یہ سمجھے کہ ہمارے ہر حال کو ہر وقت وہ خبر ہے، کسی نجومی، کسی پنڈت، کسی غیب کی خبریں معلوم کرنا، یا کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس پر یقین کر لینا، یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے، کسی کو ہر جگہ حاضر اور ناظر سمجھنا، یا ہر چیز کی خبر ہر وقت برابر اللہ کے سوا کسی اور کا سمجھنا بھی دوری چاہے ہو یا وہ قریب میں ہو، چھپی ہو یا کھلی ہو، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، آسمان میں ہو یا زمینوں میں ہو، پہاڑوں پر ہو یا چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہ تک، ان سب کا علم تو صرف تو اللہ کو ہے، لیکن اس علم کے بارے میں کسی اور کو ساجھی دار سمجھنا، کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لینا، جیسے یا وارث ہیں یا مشکل کشا، کسی اور کا، لیکن اللہ کا نہ ہو۔ پھر یا دور سے یا قریب سے مصیبت میں
उसी को पुकारते रहना और दुश्मन पर उसका नाम लेकर हमला करना, उसके नाम का ख़त्म पढ़ना, उसकी सूरत का ख़्याल बाँध कर यूँ समझे कि जब मैं उसका नाम लेता हूँ ज़बान से या दिल से, उसकी सूरत या उसकी कब्र का ख़्याल बाँधता हूँ, तो वही उसको ख़बर हो जाती है और उसे मेरी कोई बात छिपी नहीं रह सकती है और जो मुझ पर हालतें गुज़रती हैं, जैसे बीमारी, तंदुरुस्ती, गम, खुशी, सबकी हर बात का ख़बर उसी को है। और जो बात मेरे मुँह से निकलती है वो सब सुन लेता है और जो ख़्याल और फ़हम मेरे दिल में गुज़रता है वो उससे वाक़िफ़ है। यानी कि ये सब जो सिफ़ात है अल्लाह के अलावा किसी और को समझना। तो इस तरीक़े के अक़ीदों से आदमी क्या हो जाता है, वो मुशरिक हो जाता है। चाहे ये अक़ीदा नबियों के साथ रखे इंसान या वलियों के साथ रखे या पीरों के साथ रखे या शहीदों के साथ रखे या इमामों के साथ रखे या परियों के साथ रखे या किसी भी आदमी या कब्र वाले के साथ रखे, तो वो क्या हो जाता है, वो मुशरिक हो जाता है, भले ही वो नाम से मुसलमान है, भले ही वो नाम से मुसलमान है। तसर्रुफ़ में इख्तियार में क्या है? तसर्रुफ़ यानी इख्तियार में शिर्क क्या है? इख्तियारात में शिर्क क्या है? जब तसर्रुफ़ या इख्तियारात का शिर्क मतलब है किसी को नफ़ा नुकसान का मालिक समझना, किसी से मुरादें माँगना, रोज़ी या औलाद माँगना या किसी को अपने इरादे से इख्तियारात समझना कि इनको बहुत इख्तियारात हैं, अल्लाह ने दे रखे हैं। अपना हुक्म जारी करना और अपने इरादे से मारना या जिलाना, रोज़ी देना या तंग करना, तंदुरुस्त या बीमार कर देना, ये मुरादें पूरी करना, बलाएँ टालना, मुश्किल में किसी को पुकारना, ये सब अल्लाह के काम है दरअसल। और किसी नबी, पीर, वली, शहीद, परी और जिन की ये शान है कि उनसे ये सब मुरादें माँगी जाएँ। जो कोई किसी और से ऐसा इख्तियार साबित करे, किसी और से ऐसा तसर्रुफ़ साबित करे और उससे मुरादें माँगे और उस पर उम्मीद और नज़र नियाज़ करे और उसकी मन्नतें माने और मुसीबत के वक़्त उसे पुकारे, तो वो मुशरिक हो जाता है, इबादत में शिर्क। इबादत में शिर्क क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना, रुकू करना, हाथ बाँध कर खड़े हो जाना, किसी और का किसी और का नाम लेकर जानवर ज़िबह करना या चढ़ावे चढ़ाना या किसी के नाम की मन्नत मानना, किसी की कब्र या घर का तवाफ़ करना, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरे की बात या रस्म को ज़्यादा बेहतर समझना और किसी के सामने झुक जाना, किसी जगह को काबे की तरह अदब और ताज़ीम करना या जो चीज़ें अल्लाह ने अपने लिए ख़ास की हैं, उनमें से किसी को साझीदार ठहराना, किसी के नाम का रोज़ा रखना और उसके घर की और दूर-दूर से सफ़र करके जाना और ऐसी सूरत बनाकर चलना कि हर आदमी जान ले कि यह लोग उस घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उसका नाम पुकारना और वहाँ जाकर तवाफ़ करना या सजदा करना या जानवर ले जाना और वहाँ मन्नतें मानना, उसकी चौखट के आगे खड़े होकर दुआ माँगना, दीन और दुनिया की मुरादें माँगना, पत्थर को बोसा देना और दीवारों से उस अपना मुँह और छाती मलना। आप देखिए ये सब इस तरीके के जो अमल होते हैं वो कहाँ होते हैं? मज़ारों पे अक्सर ज़्यादा होते हैं ना। मज़ारों पे दीवार होती है कोई एक जालीदार तो उस पे लिपटना-चिपटना, उसका गिलाफ़ पकड़ कर दुआ माँगना, मज़ार के गिलाफ़ होता है, चादर होती है, उसे पकड़ कर गिलाफ़ से दुआएँ माँगना, उसका मुजावर बनकर उसकी खिदमत करना या उसके कुएँ के पानी को बरकत वाला समझकर पानी पीना, अन्ना सागर है ना, अन्ना सागर, इस तरीके से या बंधन पर डालना यानी कि धागे बाँधना, मन्नत मुरादे की वो पले पेड़ों में और टहनियों में धागे बाँधे जाते हैं, जालियों में धागे बाँधे जाते हैं। और आपस में बढ़ जाना, फिर गैर हाज़िर लोगों के लिए ले जाना, जो नहीं आ सके तो उन सब की तबर्रुक लेके जाना और फिर रुखसत होते वक़्त उल्टे पैर से चलना और वहाँ के जंगलों का अदब करना, यानी पेड़ ना काटना, घास ना उखाड़ना, ये सब क्या है अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाए हैं। अगर कोई शख़्स इन बातों को पीर, पैगंबर के साथ या किसी देवी-देवता के साथ या किसी कब्र के साथ या के थान पर किसी के थान यानी कि किसी के थान पे या किसी के घर को या किसी के तबर्रुक को या निशान को या ताज़िया को सजदा या रुकू करे तो उसके नाम का रोज़ा रखे या हाथ बाँध कर खड़ा हो या जानवर चढ़ाए या ऐसे घरों में दूर-दूर से ज़ियारत की नियत से जाए, तो उसके साथ वही काम करे जो बताया जा चुका है। तो ये सब भी क्या है? ये शिर्क है। ये जितनी भी बातें आपके सामने रखी ये सब क्या है? शिर्क की कैटेगरी है। तो ज़रूरत है कि हम सब शिर्क से बच जाएँ। हुँ। अक्सर हम सब ख़वातीन हैं और आप देखिए शिर्क शुरू कहाँ से होता है? नॉर्मली अगर हम ले लें तो शिर्क ज़्यादातर ख़वातीन से ही शुरू होता है। घर में अगर औलाद नहीं हो रही है, आप देखिए कि अपने हस्बैंड से कहते हैं चले हम लोग अजमेर चलते हैं और उन्होंने कहा है कि फला-फला
جگہ جا کے آپ دھاگے مان لیجیے، مرادیں مان لیجیے، تو کیا ہو جائے گا؟ بیبی ہو جائے گا۔ تو بس چلے جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ بیچارہ ہسبینڈ تو اچھا خاصا توحید پہ تھا، اس کو بھی شرک مشرک بنا دیا۔ ہم، بچوں کی جاب نہیں لگ رہی ہے، چلو بھائی چلے وہاں فلاں فلاں جگہ منت مرادے دھاگے اور یہ آستانے یہ سب شروع کر دیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کی کیٹیگری ہے۔ آپ دیکھیں جو کفار مکہ تھے وہ ایسا نہیں تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ پہ یقین کرتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ سب کیا ہوئے؟ یہ سب مشرک ہو گئے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا۔ نہیں معاف کرے گا تو کیا نہیں معاف کرے گا؟ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ سب کچھ معاف کر دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن شرک نہیں معاف کریں گے۔ تو ہم سب کو اپنی بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے تو کہیں نہیں شرک ہوتا ہے، کہیں ہمارے گھر میں کانچ کے ٹوٹنے پر ہم دل میں یہ وہم تو نہیں پال لیتے کہ میرے کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دراصل شرک ہے۔ کوئی گھر میں ہمارے کیا خواتین ہیں، کوئی نئی نئی شادیاں ہوئی، ان کی ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، اب وہ سوچنے میرے سہاگ پہ خطرہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اسی طرح سے کوئی اس کو اچھے برے کا شگون لینا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ ان سب سے بہت بچیں۔ کسی انسان کو نحوست سمجھنا کہ وہ منحوس ہے، وہ نحوس ہے، اس تمام طریقے کی کیٹیگری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ہماری ہر طریقے کی قولی عملی فعلی ہر طریقے کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہماری عبادت ہے ہی نہیں۔ ہماری دعا، ہماری پکار، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی، ہماری ہر ہمارا جو کام ہے، نیکی کو کام، عبادت کا کام صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اسی کو پکارنا چاہیے۔ اور اس کی جو صفات ہے، اللہ کے جو صفاتی نام ہے، 99 جو نام ہے اللہ کے، ان صفات کو کسی اور کے لیے نہیں مخصوص کرنا چاہیے۔ وہ صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے شرک سے بچا لے، ہماری اصلاح کرا دے۔ اگر ہماری کہیں پہ بھی کچھ ہے ایسی کوئی کمیاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرا دے، اور ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 117، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ وہ اس کے سوا انہیں پکارتے ہیں مگر مؤنث کو، نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں یا فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں نا، وہ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے عورتوں کے نام دے رکھے ہیں، جیسے کہ وہ ان کے بت تھے نا، خاص کر کے لات، منات، عزا۔ تو دراصل یہ کیا تھے؟ یہ دراصل ابلیس کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ شیطان ہی نے انہیں اس کا حکم دیا تھا اور وہ مزین کر دیا تھا اور اس کو خوبصورت کر کے پیش کر دیا تھا، لہٰذا در حقیقت یہ ابلیس ہی کی پوجا کرتے تھے۔ ابلیس کا تو وعدے بہت سارے ہیں نا، ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے، آیت میں آ رہا ہے۔ تو ابلیس نے تو یہ وعدے کیا تھا کہ ہم ان کو ضرور بہکائیں گے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹائیں گے۔ جو مشرکین جو سیدھے راستے پہ، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کبھی ہمیشہ سے وہ گمراہ تھے، ان کے باپ دادا کہیں نہ کہیں وہ توحید پر تھے، اور جب اچھے لوگ چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو رہ جاتے ہیں، جب علم دور ہو جاتا ہے تو پھر جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ علم کی کمی، علم کا نہ ہونا، علم کی دوری وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کے بیچ سے علم اٹھ گیا تو ان کو نہیں معلوم سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور سامنے بالکل واضح نشانیاں آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، لیکن تب انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ اگر ان کے ماں باپ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے، دین اسلام والے ہوتے نا، تو وہ کیا ہوتے؟ مشرک ہوتے، وہ بھی تو صحابہ بن جاتے تھے نا۔ آیت 118، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے یہ کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو تعلق ہے دراصل وہ شیطان سے ہے۔ اللہ نے ابلیس پر لعنت بھیج دی تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کی عبادت سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا۔ مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ دراصل کیا ہے؟ نظر نیاز بھی ہو سکتی ہے، یا جو ٹائم انسان فضولیات میں گوا دیتا ہے، یا جو مشرکین مکہ اپنے بتوں اور
قبروں پہ جو دفنائے ہوئے جو لوگ تھے ان کے نام سے وہ نکالتے تھے، اور جہنمیوں کا وہ قرب بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو یہ دراصل یہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں اس میں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کے بندوں سے اپنا مقرر حصہ لے جاؤں گا نصیبا مفروضہ، کہ اللہ میں لے جاؤں گا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم، بس وہ کہیں گے کہ اے اللہ میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں اور سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوزخ کا لشکر نکال دو، یعنی دوزخی لوگوں کو نکالو۔ وہ پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999۔ بس اس وقت مارے خوف کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ساری حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور سارے انسان ایسے چلیں گے جیسے وہ مدہوش ہو گئے، وہ نشے میں ہیں۔ یعنی ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو 1000 ہے نا، 1000 میں سے 999 کیا ہے، وہ سب جہنم میں لے کے جاؤ، جہنم کی طرف جھونکے جاؤ۔ ہم؟ یعنی آدم علیہ السلام کے جو 1000 بیٹوں میں سے 999 کہا جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اتنی بڑی جو ہے نا وعید ہے، آپ دیکھیں اتنی بڑی وعید ہے نا، ہر ایک کی گردن پر جو ہے جہنم کی جو ہے تلوار لٹک ہی رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جہنم سے بری ہو گئے، نہ جانے ہمارا کون سا برا عمل اور ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جہنم کی طرف چلے گئے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہر وقت الرٹ رہنا ہے، ہر وقت جو ہے نا بالکل ایک منٹ بھی لی ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں غفلت سے نہیں رہنا ہے۔ اب وہ خاص آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ سے بتاتے تھے، آیت 119، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں میں بدل لیں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدل لیں گے۔ اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، اور وہ کیا ہے، ایک دم خسران مبینہ، کھلا کھلا واضح خسارہ، واضح نقصان ہے۔ تو دراصل یہاں پہ یہ کون کہہ رہا ہے، ولا ادلنہم ولا امنینہم، یہ بات کس نے کہی تھی، یہ ابلیس نے کہی تھی۔ یہ ابلیس نے اس طرح سے اللہ کو چیلنج دیا تھا۔ یہ ابلیس کا قول یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ میں انہیں راہ راست سے بھٹکاؤں گا، ولا ادلنہم، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، اور میں ان کو جھوٹی خواہشات میں مبتلا کروں گا، اور میں انہیں لمبی چوڑی خواہشات کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ یہود کا بھی یہی عقیدہ تھا، انہوں نے آگ، ان کو کیا غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہمیں تو آگ چھوئے ہی نہیں، اور اگر چھو بھی لے گی تو بس چند دن، سوائے چند دن کے، کیوں؟ کیونکہ جتنے دن ہم نے بس پوجا کی 40 دن بچڑے کو معبود بنا کے، بس اتنے دن، کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، ایک خواہشات میں وہ مبتلا ہو گئے، ولا ادلنہم ولا امنینہم، یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ سوچتے ہیں اکثر مسلمان کہ ہم تو بس کیا ہیں، گناہ کرتے رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتا انسان۔ اور یا پھر کیا کرتے ہیں، یا نماز نہیں پڑھتے، یا دوسرے اچھے اعمال ہیں، اس کو نیک عمل کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے، یا پھر ابھی ہم جلدی کیوں کریں، ابھی تو ہم بہت ینگ ہے، ابھی تو ہمارے ہنسنے کھیلنے کھانے پینے انجوائے کرنے کے دن ہے، دیکھا جائے گا مرتے وقت ہم توبہ توبہ کر لیں گے۔ یا پھر کیا ہے، جن پیر بزرگوں اور پیروں ولیوں کو ہم زندگی بھر چڑھاتے رہے ہیں، دم بھرتے رہے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت سنتے ہیں، ان کا تو بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے زور ہے، تو ہم ان کا دامن تھام لیں گے، اور وہ کیا ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ سب کیا ہے دراصل، ولا ادلنہم ولا امنینہم ہے، ان کو گمراہ کیا اور ان کو جھوٹی خواہشات میں مبتلا کر دیا۔ یا پھر یہ کیا ہے، ایک زبردست ان کو خواہش ہوتی ہے، اور ان کو جھوٹی آرزویں ہوتی ہیں۔ جھوٹی آرزو، کیا آرزو، کہ ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ امت میں سے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے گوشت کھا لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں
ज़कात से बचने की, हमें ज़कात देने की क्या ज़रूरत है, हमें सूद से बचने की क्या ज़रूरत है, हमें हमें न हिजाब पहनने की क्या ज़रूरत है, हमें दाढ़ी मूँछ रखने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों ये सब तबलीग के काम करें, हम क्यों इल्म हासिल करें? हम लास्ट टाइम पे बस अल्लाह तौबा कर लेंगे, बस काम खत्म, हमारा अब तो बेड़ा पार हो जाने वाला है। तो दरअसल ये जो अमानी है, ये दरअसल दिलों में डालने वाला कौन है? शैतान है। इस किस्म के तमाम ख़यालात और गुमान शैतान ने क्या किए हैं? लोगों के दिलों में डाल दिए हैं, झूठी आरज़ुएँ डाल दी हैं। और फला युबत्तिकुन्नल आज़ानल अनआम, यानी उन्हें तेरे हुक्म के खिलाफ हुक्म दूंगा कि वो जानवरों के कान में सुराख करें और उन्हें हराम करार दे जिन्हें तूने हलाल किया है। और दरअसल जमाना जाहिलियत का भी तरीका यही था कि जब ऊँटनी के पांचवा बच्चा होता था और उसका कान छेद कर और उसको आजाद करके छोड़ देते थे, ना उस पर सवारी करते थे, ना उसका जो है, और ना किसी पानी या चारागाह से उसे रोकते थे, तो यानी कि उसको आजाद छोड़ देते थे, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते थे। जैसे आज हमारे क्या जो गायें होती है ना, गौ माता के नाम पे छोड़ी जाती है, इसी तरह से मुशरिकीन मक्का क्या, इसी तरह से ऊँटनियाँ भी छोड़ देती थी। वो मुशरिकीन मक्का ऊँटनियों को छोड़ देते थे, उनके जो बुतों के नाम पर वो छोड़ देते थे कि हम इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं उठाएँगे। यानी जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की थी, उनको अपने ऊपर उन्होंने हराम कर रखा था। अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया। तो हमें अपना जायज़ा लेना है। हमने अल्लाह की कौन-सी हलाल करदा चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया है? ऐसा तो नहीं हम कुछ हलाल चीज़ है अपने ऊपर हम हराम कर रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला आमुरन्नहुम वला युगय्यिरुन्न खल्क़िल्लाह, यानी अल्लाह के यानी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं, उनकी शक्ल व सूरत तब्दील करके तब्दील करेंगे वो। यानी अल्लाह ने जैसी सूरत बनाई है, उस सूरत में वो चेंजिंग करेंगे। उसको चेंज करके एक नई तरीके की सूरत बनाएँगे। जैसे आजकल आपने देखा होगा लोग आईब्रोज़ बनाते हैं, या इस तरीके के टैटूज़ चल गए हैं जिससे वो परमानेंट अपनी पूरी आईब्रोज़ साफ़ करके उसी टैटू से पूरी आईब्रोज़ बना लेते हैं। या टैटूज़ के ज़रिए से होठों को पिंक कर लिए जाते हैं, या टैटूज़ के ज़रिए से कई जगह पे वो तिल बनवा लेते हैं ना। तो ये अल्लाह की बनाई हुई सूरत में उन्होंने क्या की, तब्दीली कर ली। या अल्लाह की हलाल चीज़ों को हराम हराम कर लिया, हराम के अहकाम में बदल देंगे। और इसमें दरअसल क्या होता है, इन तमाम चीज़ों में क्या होता है, रहबानियत, यानी दुनिया को छोड़कर इंसान जंगलों में चला जाए, या अमल या कौम लूत का अमल, या मर्दों का औरतों के जैसा जो गेटअप होता है वो अख्तियार कर लेना, यानी कि मर्दों का औरतों की तरह लिबास पहन लेना और बिल्कुल औरतों की तरह बन जाना, या औरतों का भी बांझ बन जाना, उनका बांझ हो जाना, जिसे कहते हैं नसबंदी, या बच्चेदानी निकाल देना, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हम कैसे पैदा करें, है ना? या फिर बर्थ कंट्रोल तरीके के जो भी तरीके होते हैं, जिसमें इंसान की पूरी तख्लीक बदल दी जाती है। एक औरत औरत नहीं रहती, फिर वो क्या है, एक बस कुछ और ही हो जाती है। और औरतों के ऑपरेशन करके बच्चे जो पैदा होने में जो रुकावटें डालना भी क्या है, ये भी सब आता है। औरतों को घरों से निकाल कर उनके फितरी फ़राइज़ से सबकदोश करके मर्दों की सफ़ में खड़ा कर देना, यानी कि औरतों से कहा गया तुम कमज़ोर नहीं, तुम अबला नारी नहीं, तुम निकलो, तुम के ही छलावे थे, शैतान के ही बहकावे थे। या खूबसूरती के लिए इंसान अपनी आईब्रोज़ बनवाए, बाल उखड़वाए, जिल्द में या नेल पेंट वगैरह भी जैसे होता है ना, इस तरीके से नेल पेंट लगाना, और फिर जो दाँत होते हैं, दाँतों के बीच बारीक झिरी करवाना, यानी कि दाँतों के बीच में ऐसी जगह बनवाना कि दाँत के बीच में झिरी हो जाए। या फिर इंसान नकली बालों को लगवाए, नकली बाल को लगवा कर, नकली विग को लगाकर दुल्हनें आज सज जाती है ना, टॉप की बन जाती है, फिर दूसरे दिन क्या होता है, अजीब सी हो जाती है। या फिर जो आदमियों का दाढ़ी ना रखना, दाढ़ी को मुंडवाए रखना। औरतों का लिबास कम से कम ऐसा लिबास हो गया जैसे वो बिल्कुल बेलिबास हो चुकी हैं। दिन पर दिन लिबास उतरता चला गया, बारीक और कम और छोटा। ये सब दरअसल क्या है, ये सब शैतानी काम है और अल्लाह तबारक तआला ने लानत की है। ये लानत का मुअज्जब है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि गोदने वाली और गुदवाने वाली, चेहरे के बाल साफ करने वाली और हुस्न में इज़ाफ़े के लिए दाँतों में फ़ासला पैदा करने वाली और
اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ گودنے والی جو ہوتی ہے، جس سے مراد ٹیٹوز بنوانے والے، جو لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں اپنے ہاتھ میں، گردن میں، دائیں بائیں سب طرف نا، پرماننٹ ٹیٹوز، پرماننٹ دل بنوانا، پرماننٹ جو بھی چیز پرماننٹ ہے وہ بھی سب یہ سبھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ خلق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا، فلا یغیرن خلق اللہ، تو خلق کیا ہے؟ خلق یعنی جس پر اللہ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے یا ڈیزائن بنایا ہے، بغیر کسی مثال کی چیزوں کو بنایا ہے۔ خلق میں تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ڈیزائن کو بدلنا، یعنی جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسے اس سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگایا جائے، یا اس سے وہ کام نہ کرایا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی پلاننگ کو تبدیل کرنا ہے۔ خلق میں تبدیلی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک حصی ہوتی ہے، ایک مانوی ہوتی ہے۔ حصی تبدیلی یہ چیزوں کی ظاہری حالت کو تبدیل کرنا۔ مانوی تبدیلی کیا ہے؟ ان کے رول بدل دینا، جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا اس کے علاوہ کوئی اور رول بنا دینا۔ مثلا چاند کو رول ہے کہ وہ چمکے، لیکن لوگوں نے اسے بت بنا دیا۔ اللہ تبارک نے سورج کو اس لیے بنایا کہ وہ روشنی کرے، نہ کہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ لوگ اس سے عبادت کریں، اس کی پرستش کریں۔ آپ کو لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی بھی پرستش کر دی، اس کو بھی بت بنایا۔ تو ان سب کا رول انہوں نے بدل دیا نا۔ تو مردوں کو آج آپ دیکھیں کہ مردوں کو رحم لگا کر ان کو پریگننٹ بھی کیا جاتا ہے۔ عورتیں اپنے رحم نکلوا دیتی ہیں کہ ان کو پریگننٹ نہیں ہونا ہے۔ یہ سب کیا؟ یہ سب اسی کی مثال ہے۔ اور حصی تبدیلی کیا ہے؟ یعنی جسمانی ساخت میں تبدیلی، یا پھر کسی جانوروں کے انسانی اور جسمانی ساخت بدلنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب حصی تبدیلی ہے۔ جیسے خواتینوں کے جو بال ہے نا، ہیئر سٹائل اختیار کر لینا ایسا جس سے کہ وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ نکلی بال لگا کر، بال تھوڑے تھے ابھی پیچھے بال نکلی لگائے اور وہ کیسی ہو گئی؟ بڑے بڑے ہو گئے بال ان کے، نکلی بال لگائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ حصی تبدیلی ہے۔ ان سب سے انسان بچے، جو آپ کے پاس اللہ نے دیا اس پہ شکر کرے، اس پہ اللہ کی شکر گزاری کر کے قناعت حاصل کریں، اور نقلی چیزیں نہ استعمال کرنے انسان، کیونکہ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے چھلاوے ہیں۔ شیطان نے ہی بنا دیا ہے انسان کے لیے یہ سب اس طریقے کے چیزیں، انسان کے لیے بنا کے اور انسان کو پھنسا کے اور اس میں مبتلا کر کے کیا کیا؟ اس نے ایک بڑا سا حصہ مقرر کر لیا کہ 999 1000 میں سے 999 کو وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ تو جو بھی کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا ہے، اور کیا ہے وہ؟ بڑا خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے۔ یہ آیت دیکھیں، آیت 120، یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ ابلیس کے وعدے کی دراصل کیا ہے؟ یہاں پہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس ان سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں بڑی بڑی تمنائیں خواب دکھائے گا، حالانکہ اس کا وعدہ تو سوائے دھوکے کے اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابلیس ان کے دوستوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جس سے وہ نکل کر کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔